दियामिर बादशाह डैम के मुतासरीन का जो एहतजाजी धरना है उसके आज 65 से ज़्यादा दिन हो गए हैं और यहाँ पर उलमा की ज़ेर सरपरस्ती एक सिट-इन चल रहा है। इस वक्त जो अमीर है इस पूरे तहरीक का वो इस्लामाबाद में दियामिर बादशाह डैम की कमेटीज़ के साथ उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं और उनके जो क़यादत है जिसको हम नायब कहते हैं मौलाना आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे कि सर आप ये बताइए कि एक बहुत बड़ा एहतजाज आप लोगों ने यहाँ रिकॉर्ड किया और बड़े मतलब ये तारीख़ के अंदर गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में इससे बड़ा कोई सिट-इन नहीं हुआ। इतनी बड़ी एहतजाज के बाद अगर आपको ये लगे कि कहीं आपके साथ वो आपके मुआहदात पूरे नहीं करेंगे तो क्या करना है, अपना अगला अमल क्या हो सकता है? देखें जी, जहाँ तक आपने बात की कि हमारा जो एहतजाजी धरना GB का तारीख़ का सबसे बड़ा पुरअमन भी है और सबसे लंबा धरना है और हम समझते हैं कि जिन नुकात को हम लेकर आए हैं वो 100% हमारे जायज़ और बुनियादी हुकूक़ हैं। और अभी तक हम चाहते तो शुरू दिन में ही किसी एक्सीडेंट की तरफ जा सकते थे, किसी तोड़ फोड़ की तरफ जा सकते थे, जलाओ गिराओ की तरफ जा सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि ये हल नहीं है मसले का। पुरअमन तरीके से हमने अपने जायज़ हुकूक़ का मुतालबा किया है, लेकिन 2 महीने 2.5 महीने 3 महीनों के बाद भी अगर रियासत हमें मायूस करती है और इस्लामाबाद में हमारी कमेटी को बुलाकर उनको हफ़्ता 10 दिन 20 दिन रखने के बाद भी अगर रियासत उनको मायूस भेजती है तो जाहिर सी बात है इस दफ़ा के जो नताइज होंगे वो इंतहाई भयानक हो सकते हैं, इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं और उस वक़्त के जो कुछ भी मामलात होंगे उसकी ज़िम्मेदारी वापडा और रियासती इदारों पर होगी और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के ऊपर उसकी ज़िम्मेदारी। अभी तक जितनी जो मुज़ाकरात वहाँ चल रहे हैं उसके हवाले से अभी इसलिए आप लोगों की सेंट्रल कोर कमेटी में डिस्कशन भी होगी। जी कितना एक पेशरफ्त हुआ है, अगर आप नाजरीन को जहाँ मुनासिब लगता है क्या आप लोगों के अभी तक आउटपुट्स आए और क्या लगता है कि कितने का आगे दिन मज़ीद लगेंगे? जहाँ तक हमारे जो मुज़ाकराती कमेटी है उनकी बात करें तो हमें हमारे अमीर साहब समेत हमारी पूरी कमेटी 100% हमें मुतमईन नज़र आ रही है और मुआहदा हमारा इस वक्त जहाँ तक बात है तो वो तकरीबन फ़ाइनल पोजीशन में है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की ज़ात पे ये उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह वो मुआहदा 2025 की शक्ल में कौम के सामने आएगा और इंशाअल्लाह एक खुशखबरी हम कौम को सुनाएंगे। मुतासरीन के बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें से अब कुछ चीज़ें तो शायद हो सकता है कि उसमें आप लोग नेगोशिएशन के अंदर हम छोड़ भी देंगे। जो सबसे बड़ा मसला है वो है चोलों का जी और दूसरा मसला है जॉब्स के हवाले से, जिसको मैं समझता हूँ इन पूरे नुकात के अंदर जो मेजर 2 चंक्स हैं जी, इन दोनों में से किसी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करोगे? नहीं, देखें हमने जो 31 पॉइंट्स हमने डाले हैं ना, आपने 2 की निशानदेही की, मैं समझता हूँ ये 31 के 31 उतनी ही अहमियत के हामिल हैं जितने आपने इन 2 को अहमियत दी है। हम इंशाअल्लाह इनमें से किसी एक से भी पीछे नहीं हटने वाले, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पॉइंट्स में कुछ कानूनी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आगे पीछे किया जा सकता है, उसको हम ये समझे कि जो 31 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड है सेम उसी तरह वो फिर मुआहदा और चार्टर ऑफ डिमांड में थोड़ा सा फ़र्क होता है, उसमें कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, कानूनी मसाइल होते हैं उसके मुताबिक। लेकिन मैंने आपको बताया कि जैसे आपने इन 2 पॉइंट की निशानदेही की इसी तरह ये सारे हमारे लिए इंतहाई अहम और इंतहाई मतलब मैं समझता हूँ कि ज़रूरी हैं। तो इंशाअल्लाह किसी भी पॉइंट पर हम लचक देने के लिए उस हवाले से कि जो हमारे मुतासरीन का नुकसान हो तैयार नहीं है। मेरे पहले भी मौलाना साहब से भी यही गुजारिश की थी कि अगर कुछ लोग की इन्वॉल्वमेंट है वो गरीबों के चोलों में छेड़छानी कर रहे हैं और कुछ लोगों ने शायद पहले भी इसके हवाले से लोगों के साथ एग्रीमेंट की है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि उनकी एग्रीमेंट का तरीक़ा वारदात ये है कि एक गरीब कोई भी मज़लूम है उससे कहा कि हम आपका चोला अरेंज करते हैं, उसके बदले में उनकी स्टाम्प इस नोयत की है कि फ़लानी ने एक्स ने वाई से एक कार ख़रीदी है और उसने उसके मद में इतने पैसे देने और वो पैसे डैम के चोले देंगे। ये मैंने कोई लिखी हुई बातें दी। तो इस मसले के हवाले से भी आप लोग कोई गौर वोस कर रहे हो? जी, इस हवाले से जिस तरह मौलाना साहब ने बताया कि हमारा शुरू से यही मौक़िफ़ है। देखें जी, हम ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो गैर शरई हो हम उसकी सपोर्ट नहीं करते, ठीक है ना। अब एक गरीब आदमी के साथ कोई बंदा इस तरह की ज़्यादती करता है, हमने स्टेज से भी एक बार कहा है कि इस तरह के तमाम तर स्टाम्प्स हैं उनको हम अपनी कमेटी की तरफ से मुस्तरद करते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। देखें, जिसका हक़ है मैं समझता हूँ उसका हक़ इंशाअल्लाह उसको मिलेगा और जो तैयार के मुताबिक है
ٹیوار پہ جو اترتا ہے وہ اس کو اس کا حق ملے گا. اب ایک آدمی اثر رسوخ استعمال کر کے ٹیوار پہ نہیں اترتا ہے اور چور دروازے سے اپنے چولہے داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ٹیوار کے مطابق میں سمجھتا ہوں اس کا غریب کا حق اس کو ملنا چاہیے. اور جو باثار آدمی ٹیوار پہ اترے بغیر چوری چھپے آ کر وہ اس طرح کی حرکتیں کرنا چاہے گا تو جہاں تک ہماری کوشش ہوگی، ہماری بساط ہماری چلے گی، ہم اس کو انشاءاللہ روکنے کی کوشش کریں گے. یہ لوگ آپ کے اوپر الیگیشن بھی ہوتی ہے، کئی سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ اس دھرنے کے پیچھے کسی ہڈن لوگوں کا ہاتھ ہے یا کسی طاقتور لوگوں کا آشرواد ہے جس کی وجہ سے اتنی عرصے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے اور ان کو کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس کا سامنا نہیں ہے. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ غریبوں کا ایک لاوا میں سمجھتا ہوں پھٹ چکا ہے، جو پچھلے 20 سالوں سے ہماری قوم جو محرومیوں کا شکار تھی. اللہ نے غریب کی سنی ہے کہ ان کو ایک امید کی کرن نظر آئی علماء کی شکل میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے اگر کوئی وہ نہیں آتی ہے تو علماء نے ان کو موقع نہیں دیا ہے. اگر علماء روایتی انداز میں کسی ایسے تشدد کی طرف جاتے تو شاید ایسا ہوتا بھی. اور یہ بات میں واضح کر دوں کہ الحمدللہ میں 100% اپنے علماء کی موجودگی میں اس پر میں قسم کھا سکتا ہوں کہ کسی بھی بااثر شخصیت کی، کسی سیاسی آدمی کے یا کسی وفاقی یا صوبائی نمائندے کی کسی کے پشت پناہی پہ ہم کھڑے ہوئے ہوں، ایسی ممکن ہی نہیں ہے. اور ہم تو کھڑے ہر اس ظالم اور جابر کے خلاف ہوئے ہیں جو غریبوں کے حق دبا کر کھانے کی کوشش کرتا ہے. چاہے جائے کہ ہم اس طرح کے مگرمچھوں کی سپورٹ کریں. ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی ایسے مگرمچھوں کے گریبان پکڑ کر غریبوں کا حق دلوائیں گے. میرے پاس یہ اطلاعات بھی ہیں کہ آپ کی کمیٹی میں سے کچھ علماء کو توڑنے کی کوشش بھی کی گئی، ان سے ملے بھی گئے. جہید کافی سارے بڑے علماء کو جو طاقتور تھے یہاں کے دیامیر کے اندر، جو اثر رسوخ والے، ان کو بٹھایا بھی گیا، ان سے کہا بھی گیا کہ اس مسئلے کو توڑ دیا جائے. تو ایسے کوئی آپ کے پاس بھی اطلاعات ہیں؟ ہمارے پاس تو ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ کام کرتے ہیں تو آپ کے خلاف 100 سازشیں بھی ہوتی ہیں، آپ کے خلاف لوگوں کو کھڑا بھی کیا جاتا ہے، لیکن اسی طرح علماء کو توڑا گیا ہو یا علماء کو ہمارے خلاف کھڑا گیا ہو، ایسی کوئی بات ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آئی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پورا دیامر، بلکہ دیامر کے تمام علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا شروع دن سے آج تک ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی ہے. اچھا، ایک اتنا بڑا احتجاج آپ لوگوں نے کراؤڈ کو مینٹین کیا اور 65 دنوں سے چل رہے ہیں. جی گلگت بلتستان کی تاریخ میں ایسے کبھی نوبت ہی نہیں آئی کہ 65 دن ہم سٹنڈ کریں. بلکہ دیامیر میں تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بڑے اس معاملے میں ہم لوگ بہت پیچھے سمجھے جاتے تھے. لیکن ایک تاریخی جو آپ لوگوں نے تاریخ رقم کی ہے، جی آپ نے کون سے وہ پیرامیٹر استعمال کیے کہ کیا ایسا اسٹریٹجی بنائے کہ آپ ہم سمجھیں کہ یہی والا جو فارمولہ آپ یوز کر کے ہم گلگت بلتستان کے اور احباب سے بھی کہیں کہ بھائی یہ طریقہ ہے پرامن احتجاج کے ذریعے اپنے حقوق حاصل کرنے کا، وہ آپ اگر وہ کشتہ اگر بتا دیں؟ دیکھیں جی، اصل کی بات کیا ہے کہ آپ جن چیزوں کو آپ لے کر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے تو قیادت میں اخلاص ہونا انتہائی ضروری ہے. قیادت اگر مخلص ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو انسان اپنی طاقت کی بل بوتے پہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. قیادت انتہائی مخلص ہونا ضروری ہے. قیادت مخلص ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں نکل آتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں. قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اپنے جائز حقوق کی مطالبہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کے ان حقوق کو آپ سے چھینے یا اس کو نہ دینے میں اس طرح کے لے تو لال سے کام لے ممکن ہی نہیں ہے. تو آپ اب قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن طریقے سے اخلاص کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ مخلصی کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کامیابی ہی کامیابی ہے. کیا پیغام دو گے آپ دیامیر کے لوگوں کو، متاثرین کو اور گلگت بلتستان کی کمیونٹی کو؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو معاہدہ اس وقت تقریباً فائنل پوزیشن پہ ہے، آپ لوگ مطمئن رہیں. انشاءاللہ العزیز آپ کو ہم خوشخبری سنائیں گے اور اسی طرح اتفاق و اتحاد کے ساتھ اپنے اس خوبصورتی کو بحال رکھیں. ہمارے اس دھرنے کی وساطت سے پورا گلگت بلتستان اس وقت ایک پیج پر ہے، تو اسی کو ہم کوشش کریں بحال رکھیں پورے گلگت بلتستان میں. ہمارے دیکھیں اس خطے کے اندر ہم رہتے ہیں، اگرچہ ہم مختلف مسالک کے لوگ ہیں، مختلف سوچ فکر کے لوگ ہیں، مختلف زبانوں کے ہم لوگ ہیں، لیکن یہ خطہ ہمارا ہے. اس کی جتنی اجتماعی چیزیں ہم سب کی مشترکہ ہیں. تو جہاں کہیں بھی ہمارا جو بھی اجتماعی ایشو اٹھے گا، سیم اسی طرح ایک دوسرے کا دست بازو بن کر اپنے اجتماعی حقوق کا ہم سب تحفظ کریں گے. بہت شکریہ مولانا آفتاب صاحب. اچھا، دیامیر بادشاہ ڈیم کے متاثرین کے ساتھ میں موجود ہوں. یہ گزشتہ تقریباً ہم 65 سے زیادہ دن ہو گئے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں
اور یہ گلگت بلتستان کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج ہے۔ اس لیول کا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ہم لوگ اسٹریٹجکلی اتنا مزمم طریقے سے احتجاج میں پاکستان کے اندر گزشتہ کوئی 10 سالوں سے کور کر رہا ہوں، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ابھی تک کوئی گملہ نہیں توڑا ہے۔ ہمارے حوالے سے ہمیشہ یہ باتیں کی جاتی تھی کہ یہ بڑے جو ہے شر پسندی کے ہمیں الزامات لگائے جائے، مختلف قسم کے ہمارے ساتھ کھیلا گیا ہے سوسائٹی کے ریاستی طرف سے بھی، لیکن اتنا بہترین اور مزمم طریقے سے احتجاج جو دیامیر بادشاہ ڈیم کے متاثرین نے اور یہاں کے علماء نے اس مسئلے کو لے کر چلے ہیں، یہ ایک ایگزامپل ہے۔ اور اس سے پورے گلگت بلتستان کے بالخصوص وہ کمیونٹی جو یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت دیامیر کے عوام کے اندر جو ہے ان سے سیکھنے کے لیے کچھ نہیں، وہ ہم سے سیکھیں، ہمارے علماء سے سیکھیں، ہمارے عمائدین سے سیکھ لیں اور ہماری کمیونٹی سے کہ وہ کس طرح سے آپ اپنے حقوق کے لیے ایک پرامن جو ہے شیخ الہند صاحب کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ عدم تشدد کی بنیاد کے اوپر بھی سوسائٹی کے اندر اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہو۔ آپ کیسے عدم تشدد کے طریقے سے آپ یہ کتنا بڑا جو ہے مسئلے کا حل کروا سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے۔ میں ہوں روشن دیامری، اس وقت میں موجود ہوں دیامیر کے پنڈال میں، تو انشاءاللہ ہم مزید بھی اس مسئلے کے اوپر آپ کے ساتھ بات کریں گے اور اس مسئلے کو لے کر آگے چلیں گے۔ السلام۔